بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اتباع کی۔ جو کچھ آپ پر نازل ہوا آپ نے اس کی اتباع کی، اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ یہ جو آیت ہے فقاب قوسین او ادنا، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ ان کا تعلق کتنا تھا۔ فقاب قوسین او ادنا، جو یہ داستان کہانی بنائی ہوئی ہے، معاذ اللہ جیسے اللہ کو کوئی جفا ڈال لیا ایسے ہو گیا، یہ بات قطعی غلط ہے۔ اللہ ایک لامحدود ذات ہے، نبی بہر صورت ایک محدود ذات ہے، بشر ہے، انسان ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اتباع کی پوری طرح۔ ہمیں کیوں نہیں قرآن کی اتباع کرنی چاہیے؟ ہمیں اس پر کیوں نہیں اکتفا کر لینا چاہیے؟ جس چیز کی نبی نے اتباع کی ہمیں بھی اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ ایک بالکل سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن کی جو اتباع ہے، نبی کے ذریعے جب بات ہوگی تو یہ قرآن کی اتباع فرض بھی ہو گئی، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اگر اس کی اتباع کی ہم نے تو سنت بھی پوری ہو گئی، نہ کیونکہ نبی نے اس کی اتباع کی ہے، اس کے اوپر چلے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس پر چل رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی جو اتباع ہے، اطاعت ہے، یہ کیا ہوئی؟ یہ فرض بھی پورا ہو گیا اور سنت بھی پوری ہو گئی۔ جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہم ایسے کیوں نہیں سوچتے، یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن کی اتباع جب ہو گئی تو فرض بھی پورا ہو گیا اور سنت بھی پوری ہوگی۔ یہ جو ہم نے دو الگ الگ تصور رکھے ہوئے ہیں کہ جو فرض ہے جی وہ قرآن کی اتباع ہوئی تو فرض پورا ہو گیا، روایات کی اتباع کر لی تو یہ سنت پوری ہوگی، یہ تصور نے ہمیں برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ یہ دو اطاعتوں والا تصور بنتا ہے۔ اطاعت ایک ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایک ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ظاہر ہے ان کا اختلاف بنتا ہی نہیں ہے۔ تو عملی طور پر یہ قرآن کی جو اطاعت ہے یہی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اس پر ہم نے چلنا ہے۔ اور دیکھیں یہ کیسی سنت ہے، یہ کیسی سنت ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ وہ دوسرے انداز سے بات ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت قرآن کی ہو رہی ہے، جب قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، جو اس کی اتباع کر رہے ہیں تو اس فرض کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور بصیت ایز سنت بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے کیسے تھے، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی فرمایا تھا نا کہ تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو یعنی قرآن آپ کے اخلاق ہیں۔ اخلاق کو ہم بعض دفعہ بڑا محدود کر دیتے ہیں، کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا تو کہتے ہیں جی اس کے اخلاق بڑے اچھے۔ اخلاق پورے کردار پر محیط ہے، پورے کردار پر، یعنی پورا کردار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ اس قرآن میں ہے۔ یہ قرآن آپ کا کردار ہے۔ تو میں یہ بات آپ بتانا چاہتا تھا، یہ بہت اختلاف ہو جاتا ہے، کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ تو حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ منکر حدیث کہہ دیا، اور قرآن و سنت کی بات، یہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے قرآن و سنت کی بات، قرآن و سنت پر عمل کریں۔ میرے بھائیو، جتنے یہ فرقے ہیں ہر ایک کی الگ الگ سنتیں ہیں،
یہ اس لیے ہی ہیں کہ جب وہ روایات کی طرف جاتے ہیں، ہر ایک کی روایات الگ الگ ہیں۔ یہ ہماری جو کتابیں ہیں صحاح ستہ کی، ہر ایک کو اپنی پسند کی روایات وہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی اتباع، قرآن کی اطاعت میں دونوں چیزیں ہیں، فرض بھی ہو گیا اور سنت بھی ہوگی۔ ہمیں قرآن و سنت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تصور سامنے رکھنا چاہیے، اس تصور کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس تصور کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو معاملہ حل ہوگا، ورنہ ہم انہی جھگڑوں میں پڑے رہیں گے۔ میری تو یہ سوچ ہے کہ قرآن کی اطاعت یہ فرض ہے۔ قرآن کی جب اطاعت کر لی تو ہم نے سنت کی بھی اطاعت کر لی، کیونکہ نبی نے قرآن کی اتباع کی ہے، قرآن کی اطاعت کی ہے، اسے ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ یہی ہمیں حکم ہے۔ بس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے سنا، آپ کو پسند آئے بات تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔